جی ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان شیخ اقبال حسین دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی سوچ ٹی وی۔ اب ہم موجود ہیں لیا شہر کے جانب غرب سرکاری باغ میں۔ کھجور کا یہ سرکاری باغ ہے، خوبصورت باغ ہے۔ یہاں کے مقامی ہیں میاں امداد حسین لیکھی۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ باغ کس نے بنوایا تھا۔ جی میاں صاحب، یہ باغ، السلام علیکم شیخ صاحب، بہت شکریہ یاد کرنے کا۔ یہ باغ جو ہے نا، سننے میں جو آیا ہے، یہ ڈپٹی کمشنران جو اس وقت ضلع ڈویژن تھا 1861 میں لیا، یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگوایا تھا۔ اور ایسی خالص نسل کی ہندوستان کی عربی ڈوکے ادھر لگے ہوئے ہیں جو شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہیں، اور اس کا سالانہ مالیہ بہت آتا ہوگا۔ یہ کوئی تقریباً 15 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے، لیکن طوفان اور طوفانی ہواؤں کی وجہ سے اس کے اوپر کے سر ٹوٹ چکے ہیں آدھی کھجوروں کے، تو اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ویسے اس باغ کا ایک تاریخی شاندار کیریئر ہے۔ یہاں پر پاکستان فلم انڈسٹری کی نیشنل فلمیں بھی بن چکی ہیں 3-4، تو یہ باغ اب توجہ کا محتاج ہے۔ اچھا میاں صاحب، یہ بتائیں کہ یہ باغ کس دور میں بنا ہوگا اور کتنا عرصہ ہو چکا ہے اس کو بنے ہوئے؟ تو آپ اندازہ لگائیں 1861 سے 1961 اور اب لگا ہوا ہے 2020، تو مطلب ہے اسے تقریباً 150 سال ہونے والے ہیں۔ 150-200 سال یہاں اس کو بیت چکا ہے اس باغ کو بنے ہوئے۔ اچھا میاں صاحب، یہ جو ہے نا باغ اب بھی اس کی سرکار کی ملکیت میں ہے؟ سرکار کی میونسپل کمیٹی، مطلب ہے ان کے ڈسٹرکٹ میونسپل کمیٹی کے انڈر ہے، اور یہ سالانہ مالیہ ہوتا ہے، اس کا ٹینڈر لگتا ہے باقاعدہ، اس میں بولی لگتی ہے، اور یہاں پر وہ کھجوروں کا اس کو مالیہ دیتے ہیں سالانہ گورنمنٹ کو۔ لیکن توجہ نہیں ہے، وہ جو کمرہ بنا ہوا تھا ہم نے شروع میں دیکھا، مسٹر شفیع صاحب نے 1964-65 میں اور 66 میں اس کا افتتاح کیا دیائی پروگرام کے، وہ اب پانی کا ذریعہ ہے، وہ ٹیوب ویل جو لگا ہے۔ اس سے پہلے ساتھ میں کنواں اور مسجد ہے، وہاں سے یہ مٹی والی ڈولیوں کے یہ نشانات ملے ہیں، تو وہاں اس وقت کیونکہ مطلب یہی ذریعہ تھا پانی پلانے کا کھیتوں کو، تو وہ وہاں پر موجود ہے اب بھی۔ لیکن اب اس کو یہ ہے کہ اس کی کیئر کی ضرورت ہے، اس کو سنبھالا جائے، دیکھا جائے، اور نئے پودے کھجور کے لگائے جائیں۔ یہ تو سنت ہے، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، جس گھر میں ہو وہاں پر نہ فقر آئے گا، نہ محتاجی، اور نہ ان پر جادو ہوگا۔ یہ حدیث کی ماشاءاللہ، یہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے، اور مطلب ہے کہ ذریعہ بھی ہے اس سے، مطلب ہے سر کی ٹوپی، چٹائیاں اور بہت دیگر چیزیں بنتی ہیں ہماری سر کی اس سے کی، تو یہ تو بہت اہم چیز، لیکن اب اس جو ہے نا عدم بے توجہی کا شکار ہے۔ یہ اس وقت ضلع مظفر گڑھ تھا ہمارا، وہاں کے ایس پی جو ڈپٹی کمشنر تھے وہ تھے۔ یہ دیہی پروگرام گورنمنٹ کی طرف سے جو چلایا گیا 1964-65، اس کے تحت یہ کمرہ تعمیر ہوا ہے، اور یہاں پر بور ہوا ہے، اور 2 باقاعدہ بور ہوئے ہیں اس باغ کے لیے، اس کو پانی دینے کے لیے کہ یہ سوکھ نہ جائے۔ تو پہلے والا طریقہ تھا وہ تو یہ مٹی کے مطلب ہے کہ ڈولیاں ہوتی تھی اور کنواں تھا، وہ تو بند ہو چکا ہے اب، تو مزید نیا اب یہ لگا ہے، اور اس سے یہ پانی اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ سر سبز و شاداب آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو آندھییں اور طوفانی ہوائیں ہوئی ہیں، اس سے آدھے درخت متاثر ہو کر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں۔ ان پر نئے درخت اور بچے نئے کھجوروں کے لگانے چاہیے۔ یہ ہمارے لیا کا بہت خوبصورت اثاثہ ہے، اور ہماری تاریخ سے مطلب ہے متعلق ہے۔ اب یہ موجودہ یہ ٹی ایم اے کے انڈر آتا ہے یا کسی انتظامی حوالے سے؟ کسی ٹی ایم اے کے انڈر ہے جناب، ٹی ایم اے کے انڈر ہے، وہی مطلب ہے اس کی مطلب آمدنی مالیہ انہی کے ان میں جاتی ہے خزانے میں، اور اس پر جو ہے نا جو بھی ہے، اگر وہ نہیں ہے تو دوسرے ہیں جو بھی ہیں، اس کو مقصد دیکھیں غور سے اور اس پر توجہ دیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی، اور جو ٹوٹے ہوئے ہیں کتنا دکھ لگ رہا ہے، جو کھجوریں ٹوٹ چکی ہیں۔ شیخ صاحب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے، اللہ سے دعا گو ہیں۔ باقی باغ پر دیکھ کر جو ہے طبیعت بحال ہو گئی ہے۔ اچھا، آپ بتا رہے تھے کہ یہاں پر کچھ فلمیں بھی بن چکی ہیں اور کچھ سینز کو فلمایا گیا ہے۔ بالکل، گانوں کی ریکارڈنگ ہوئی ہے یہاں پر پاکستانی فلموں کی، وہ مجھے نام یاد نہیں ہے، والد صاحب فرمایا کرتے تھے، تو یہاں پر باقاعدہ جو ہے نا فلموں کے گانے پاکستانی فلموں کے بنے ہیں، بالکل بنے ہیں یہاں پر سارا، اور بھی دیگر آگے مضافات میں بھی فلموں کی شوٹنگ ہوئی ہے۔ جی سنا ہے، جو 4 کلومیٹر ہمارے جانب مغرب میں ہے۔ جی
माशाल्लाह जी। अच्छा, सुना है कि यहाँ की खजूर बड़ी लजीज है, क्या आपने कभी खाई है? हाँ, मैं तो आता हूँ खाने यहाँ, बहुत जो है ना डांग डोके जो हैं बहुत मशहूर हैं, यहाँ के शहद के बराबर मीठे हैं। आप खाएंगे तो माशाल्लाह 14 तबक रोशन हो जाएंगे शेख जी। अब तो मौसम सरमा है, इंशाल्लाह जब हम आएंगे मौसम गर्मा में आपके साथ और ज़रूर खाएंगे साहब। ज़रूर जी। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने टाइम दिया जी। मैं हूँ आपका मेज़बान शेख इकबाल हुसैन दानिश और आप देख रहे थे नई सोच टीवी के साथ। हमारे मेहमान थे मियाँ इमदाद हुसैन लेखी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।